السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز سورہ یاسین سے کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، اس میں 5 رکوع اور 83 آیات ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت کے متعلق کوئی بھی صحیح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے متعلق جتنی بھی روایات ہیں، کچھ ان میں سے من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، اور کچھ روایات ضعیف ہیں۔ چند روایات میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ سورہ یاسین اس کی فضیلت لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا رکھی ہے، اور پھر وہ صبح بھی پڑھتے ہیں، راتوں کو بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، گھر کے اندر پڑھتے ہیں، اپنی دکانوں کے اندر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور وہ اہتمام خاص طور پر کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی فضیلت اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے معاشرے کے اندر کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اجر اور ثواب کا کام ہے، لہٰذا اس سورت کو ہم پڑھیں گے، ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا آپ کوئی بھی حرف پڑھتے ہیں، اس ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جتنے حروف پڑھیں گے 10 کے حساب سے آپ کو اجر و ثواب ملتا چلا جائے گا، چاہے وہ سورہ یاسین ہو، سورہ فاتحہ ہو، کوئی بھی سورت ہے قرآن مجید کی آپ پڑھیں گے، قرآن مجید کے اس اصول کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الف لام میم، یہ 3 حروف ہیں، یہ ایک حرف نہیں، الف الگ حرف ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ تو اسی طرح آپ ایک حرف پڑھیں گی تو 10 نیکیاں آپ کو ملے گی۔ تو اس کی فضیلت کے اندر جو روایات معروف ہیں، مشہور ہیں، چند آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دوبارہ یہ بات سن لیں، سمجھ لیں اچھی طرح کہ سورہ یاسین کی کوئی خاص فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو کہ جامع ترمذی کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر ہے 2887۔ اس حدیث کے راوی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لکل شیء قلبا، کہ ہر چیز کا ایک دل ہے، وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کریم کا دل جو ہے وہ یاسین ہے، سورہ یاسین ہے۔ من قرأ یاسین کتب اللہ لہ بقراءتها قراءۃ القرآن 10 مرات، کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کے ساتھ اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کے اندر نقل کی، اور اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام صاحب نے کیا فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، اور اس کو حمید بن عبد الرحمن کی روایت کے علاوہ ہم نہیں جانتے۔ اور اس حدیث کی سند کا ایک راوی ہے ہارون ابو محمد، جو کہ ہارون ابو محمد شیخ مجہول ہے۔ اور اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حدیث باطل لا اصل لہ، کہ یہ حدیث باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، اور ضعیف سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کیا۔ تو لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے کہ جو بندہ یہ سورہ یاسین پڑھے گا 1 مرتبہ تو اس کو 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا اجر مل جائے گا، اور یہ سورہ یاسین جو قرآن کا دل ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ معروف اور مشہور روایت لوگوں کے اندر یہی ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا وہ بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں، گھروں کے اندر بھی، اپنی دکانوں کے اندر بھی۔ ایک اور روایت ہے جو کہ مسند ابی یعلا کے اندر ہے، حدیث نمبر 6224۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ یاسین فی لیلۃ، جو بندہ رات کو سورہ یاسین پڑھے گا
अस्बह मग़फ़ूरन लहू, तो वो सुबह इस हाल में करेगा कि उसको बख्श दिया जाएगा। तो इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने इस रिवायत की सनद को जय्यद करार दिया है, लेकिन जो मुस्नद अबू याला के जो मुहक्किक हैं उन्होंने इस हदीस के अंदर, इस सनद के अंदर एक रावी है हिशाम बिन ज़ियाद, उनके ज़ुअफ़ की वजह से इस हदीस को उन्होंने ज़ईफ़ करार दिया है। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तक़रीब के अंदर इस रावी के मुतालिक कहा है कि मतरूक, कि इसको मुहद्दिसीन ने तरक कर दिया है, तो लिहाजा ये रिवायत भी साबित नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत है जो कि इब्न हिब्बान के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 2574। जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन क़रअ यासीन फ़ी लैलतिन, जो शख्स रात के वक़्त सूरा यासीन पढ़ता है इब्तिगा वजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, और कोई मकसूद नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना चाहता है, तो गुफ़िरा लहू, उसे बख्श दिया जाता है। लेकिन ये रिवायत भी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, क्योंकि हसन ने जुंदुब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सिमा नहीं है उनका साबित, उन्होंने उनसे रिवायत नहीं सुनी। इसी तरह एक और रिवायत है जो कि मुस्नद अहमद के अंदर आती है, हदीस नंबर है 20,300 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यासीन कुरान करीम का दिल है, जो आदमी भी उसे अल्लाह और आखिरत के इरादे से पढ़ेगा उसे बख्श दिया जाता है, और तुम उसे अपने मरने वालों पर पढ़ो। और इस वजह से लोग अपने मरने वालों पर सूरा यासीन पढ़ते हैं। तो ये रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है, क्योंकि इसकी सनद में अन रजुलिन अन अबीही के दो आदमी मजहूल हैं, जिसकी वजह से ये सनद, ये रिवायत सही नहीं है, हदीस सही नहीं है। तो लिहाजा मुर्दों पर यह पढ़ना भी साबित नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत है जो कि मुस्नद बज़ार के अंदर है, हदीस नंबर 2305। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस हदीस के रावी हैं। बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लावदित्तु अन्नहा फ़ी क़ल्बि कुल्लि इंसान मिन उम्मती, यानी यासीन, मेरी ख्वाहिश है कि सूरा यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में मौजूद हो। तो इस रिवायत की सनद भी ज़ईफ़ है, क्योंकि इसका एक रावी है इब्राहीम बिन हकम बिन अबान, जो कि ज़ईफ़ रावी है। ठीक है। और इसी तरह एक और मशहूर रिवायत है कि अता बिन अबी रबाह बयान करते हैं कि मुझे ये खबर पहुंची कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दिन के शुरू हिस्से में सूरा यासीन पढ़ेगा उसकी ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ और मुरसल है, ये क्योंकि अता बिन अबी रबाह ने ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, ना अपनी खबर का उन्होंने ज़रिया बयान किया। और इसके अलावा इस हदीस की सनद के अंदर एक रावी है इब्राहीम बिन हकम, वो रावी भी ज़ईफ़ है। तो ये वो मारूफ रिवायात हैं जो मैंने आपके सामने बयान की सूरा यासीन की फजीलत के हवाले से। लेकिन ये सारी की सारी रिवायात सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, कोई भी काबिल एतबार नहीं है। और इसके अलावा और भी रिवायात हैं जो इनसे भी इंतहाई ज़ौक़ उनके अंदर पाया जाता है, यानी कि वो मन घड़त रिवायात है। तो लिहाजा आप सूरा यासीन पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं, लेकिन एक मखसूस नज़रिए के साथ पढ़ना, एक मखसूस वक्त के अंदर पढ़ना, ये बात दुरुस्त नहीं है कि अगर आप रात को पढ़ती हैं और इस नीयत से पढ़ती हैं कि मैं सुबह उठूँगी तो मेरी जो है बख्शिश हो जाएगी, तो फिर तो ये गलत है। अगर आप सुबह इसलिए पढ़ते हैं कि पूरे दिन की मेरी हाजात पूरी हो जाएंगी, तो ये भी गलत है। और अगर आप इसलिए पढ़ती हैं या इसलिए अपने दिल के अंदर इसको सूरा यासीन को याद कर लेती हैं, यानी हिफ्ज़ कर लेती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी, तो ये बात भी गलत है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश का इजहार सही सनद के साथ साबित नहीं है इस सूरत के मुताल्लिक। और इसी तरह मुर्दों पर इस सूरत का पढ़ना भी साबित नहीं है। तो लिहाजा इस सूरत को मखसूस सूरत के अंदर, मखसूस हालत के अंदर पढ़ना, मखसूस फ़ज़ाइल को मद्देनज़र रख कर पढ़ना, ये दुरुस्त बात नहीं, सही नहीं है, क्योंकि इसकी फजीलत के अंदर कोई भी रिवायत नहीं है।
تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ یاسین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، یہ حروف مقطعات ہیں، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی شاید آپ کو یہ بتلایا تھا میں نے کہ حروف مقطعات کا مفہوم اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے بڑی محنت کی، کوشش کی، کچھ علماء نے اس کی معنی اور مفہوم کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا معنی کوئی بھی نہیں جانتا، اور اس لیے ہم اس کے معنی کو بیان ہی نہیں کرتے، اور اس کی تفسیر کیا ہے، وضاحت کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے سپرد ہی ہم کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ان حروف کو لائے، معنی ان کا موجود ہے لیکن ہمیں علم نہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس طرح کے کلمات لا کر یہاں پر یہ باتیں ثابت کر دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے گھڑا ہوتا، یا آپ کے کوئی اور استاد ہوتے جس سے آپ نے قرآن مجید کو سیکھا تھا، تو پھر اس کا معنی تو بتاؤ کیا ہے۔ یاسین کا ترجمہ پھر کرو نا، کیا ترجمہ کرو گے؟ الف لام میم کا کیا ترجمہ کرو گے؟ حامیم کا کیا ترجمہ کرو گے؟ کیوں؟ جب اس کا ترجمہ نہیں ہے تو یہ اس بات کی واضح اور قطعی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر آسمان سے اتارا گیا ہے، اور آگے اللہ رب العالمین اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اکثر طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ جہاں پر اللہ رب العالمین اگر سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کرتے ہیں تو اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہی اللہ رب العالمین بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاسین والقرآن، قسم ہے قرآن کی، واو یہ قسمیہ ہے، والقرآن قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یاسین والقرآن قسم ہے قرآن مجید کی، الحکیم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قسم کیوں کھایا؟ قسم اس لیے کھائی جاتی ہے تاکہ اپنی بات کا یقین دلایا جا سکے۔ ہمیں تو اللہ کی بات پر یقین ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی بات کے اندر مزید پختگی پیدا کرنے کے لیے رب العالمین نے قسم کھائی ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے قسم ہے قرآن کی، الحکیم جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ الحکیم اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ یہ قرآن انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کی آیات میں کوئی آپس میں اختلاف موجود نہیں ہے۔ تو القرآن الحکیم یعنی انتہائی محکم، انتہائی مضبوط ہے قرآن کریم۔ اور دوسرا الحکیم کا معنی کیا ہے کہ یہ دانائی اور حکمت سے بھرپور ہے، اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم خطا کہہ سکیں، اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم عقل کے خلاف کہہ سکیں، نہ ایسی ہے کہ جو کم تر درجے والی ہو، بلکہ ہر بات ہی کمال عقل اور دانش پر مبنی ہے، اور اس کے اندر غلطی کا امکان موجود نہیں ہے، بلکہ غلطی سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن مجید کی جو کہ حکمت سے بھرا ہوا، یعنی کہ انتہائی محکم، مضبوط، یا پھر اس کے اندر کیا نام ہے دانائی اور حکمت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے تین باتیں بیان فرمائی، وہ کیا ہے؟ اِنَّا کا بے شک تو، اِنَّا بے شک، کا تو، اِنَّا کا بے شک تو، لامن لام بھی یہ تاکید کا ہے، یقیناً، من المرسلین بھیجے ہوئے میں سے ہے، بھیجے ہوں جو بھیجے ہوئے ہیں ان میں سے ہے۔ اِنَّا کا یقیناً تو، بے شک تو، لمن المرسلین یقیناً بھیجے ہوئے میں سے ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے ہیں تو ان میں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی بات کیا بیان فرمائی کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں جن کو ہماری طرف سے بھیجا گیا ہے، کسی اور کی طرف سے آپ نہیں آئے۔ علی صراط، علی صراط
ایسے راستے پر، علی صراط ایسے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم پڑھا تھا نا، صراط مانا راستہ، علی صراط ایسے راستے پر، مستقیم جو سیدھا ہے، مستقیم سیدھا ہے۔ تو یعنی اللہ رب العالمین نے دوسری بات یہاں پر کیا بیان فرمائی کہ ایک تو آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں، اور دوسرا یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور صراط مستقیم سے مراد توحید کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ کہ توحید کے راستے پر، دین توحید پر آپ موجود ہیں، جو سیدھا اللہ رب العالمین تک پہنچانے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، کہ سیدھا راستہ اللہ ہی پر پہنچتا ہے اور ان میں سے کچھ راستے ٹیڑھے ہیں۔ اور جیسا کہ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ تو فرمایا کہ علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ پیچھے کیا تھا؟ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رسول ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ یہاں پر کفار کے نظریے کو اللہ رب العالمین نے رد کر دیا ہے اور واضح طور پر فرما دیا کہ آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، لست مرسلا، آپ اللہ کی طرف سے آئے ہی نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جواب دے دیا اور کہا کہ انک لمن المرسلین، یقیناً آپ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، جو ایسی راہ پر ہے جو بالکل سیدھی راہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھ پن موجود نہیں ہے۔ تنزیل، نازل کیا ہوا، یہ قرآن کریم کے بارے میں آ رہی بات، تنزیل نازل کیا ہوا ہے، العزیز سب پر غالب، العزیز سب پر غالب، الرحیم نہایت رحم والے کا۔ یہ قرآن کریم کس کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ جو سب پر غالب اور نہایت رحم والا ہے، یعنی کسی بے اختیار اور بے بس شخص کا کلام نہیں ہے کہ جس کے جھٹلانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، جو سب پر غالب ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ کوئی اپنا کلام لا سکتا ہے، نہ اس کے کلام کو کوئی نافذ ہونے سے کوئی طاقت اس کو روک سکتی ہے، نہ اسے جھٹلا کر اس کی گرفت سے کوئی انسان بچ سکتا ہے۔ اور لیکن ساتھ میں فرمایا کہ وہ بے حد رحم والا بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا، کتاب نازل کی، اور پھر تمہیں مہلت دی، اور جھٹلانے پر اللہ رب العالمین نے تمہیں فوراً نہیں پکڑا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تین باتیں بیان فرمائی قرآن مجید کی قسم کھا کر۔ ایک کیا تھی کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، نمبر دو آپ سیدھے راستے پر ہیں، نمبر تین یہ عزیز و رحیم کا نازل کردہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ نازل نہیں ہوا۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سوا، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو یقیناً ہم اس کے اندر پھر کجی اور ٹیڑھ پن ہم ان کے اندر دیکھتے، لیکن ہمیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اب یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے، اس کا آگے اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے کیونکہ سبق تھوڑا لمبا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔